علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم ہرگز جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ، وہ تو بہت پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ النحل سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت سے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں سورۃ الحجر مکمل کر لی تھی۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سورۃ النحل، لفظ نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ اللہ کریم نے شہد کا ذکر کیا ہے اور شہد کو بطور نعمت ذکر کیا، اور اس کو پھر اس کی جو بنانے کا طریقہ ہے اور بنانے کی جو وجہ اور سبب ہے شہد کی مکھی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام، چونکہ اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سورتوں کے جو نام ہیں یہ ٹائٹلز ہیں، ٹاپکس نہیں ہیں، یعنی عناوین ہیں، موضوعات نہیں ہیں۔ موضوع اور عنوان میں فرق ہوتا ہے۔ عنوان، ٹائٹل کوئی بھی چیز کسی چیز کو دیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ عنوان جو ہے اس کے موضوعات اور اس کے مشتملات جو ہیں وہ ان کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کی کہانی ہے، بالکل اسی طرح جیسے البقرہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں صرف گائے کی کہانی ہے، بس اس کا معنی یہ ہے، یہ نام ہے اور عنوان ہے، ٹائٹل ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وجہ تسمیہ، ہر صورت کی وجہ تسمیہ مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح چونکہ اس میں سورۃ النحل میں نحل کا ذکر آیا ہے، تو گویا اس سے زیادہ اس کا معنی نہیں ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں نحل کا ذکر آیا ہے۔ چونکہ نعمتوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس صورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ سورۃ النعم یعنی نعمت کی جمع ہے نعم، تو النعم یعنی ساری کی ساری نعمتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے توحید کا اثبات فرمایا، یعنی توحید کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور مختلف نعمتوں کا ذکر جب کبھی استدلال کے طور پر کیا جاتا ہے تو اسی علم کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰ نے الفوز الکبیر کے اندر تذکیر بآلاء اللہ کہا ہے۔ آلاء الون کی جمع ہے، آلاء کا معنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جیسا کہ سورہ الرحمن کے اندر بار بار ذکر ہوا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ تو تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کے ذریعے سے یاد دہانی کروانا، یہ قرآن کا ایک مستقل علم ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ النحل جو ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ کی ایک بہت ہی عمدہ مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ وہ صورتیں جس کے اندر تذکیر بآلاء اللہ کو اور اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، ان مضامین میں سے یا ان صورتوں میں سے سورۃ النحل بھی ایک نمایاں صورت ہے سورہ الرحمن وغیرہ کے علاوہ۔
لیکن اس کا آغاز بڑا عجیب و غریب ہوا ہے. اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، بڑا اچانک اور ایک ابرپٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ فوراً کسی چیز کا آغاز ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص ماحول ہے، خاص پس منظر ہے اس کا. اور اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے بالاتفاق یہ مکی صورت ہے، اور مکی دور میں بھی جو آخری دور ہے، مکی دور کا بالکل آخر، وہ اس کا زمانہ نزول ہے. اس کی بعض آیات کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مدنی بھی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے کہ 3 آیات اس کی مدنی ہیں. لیکن اس میں بہرحال اس صورت کے اندر ہجرت کا ذکر ہے، ہجرت کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پر آیت نمبر 41 کے اندر، اسی طرح آگے جا کے آیت نمبر 110 کے اندر کچھ احکام دیے گئے ہیں، کچھ تلقین کی گئی ہے، کچھ تسلی دی گئی ہے. تو یہ جس طرح کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ یہ بالکل اس دور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ریاست مدینہ کے قیام کے لیے بھی کچھ احکام دیے جا رہے ہیں. لہذا یہ اگرچہ بغیر تمہید کے ایک تنبیہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن مضامین کے اندر وہ جامعیت موجود ہے کہ جو تشدد کے اس دور کا اظہار بھی ہوتا ہے، تشدد کے اس دور کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ مضامین کہ جب اہل ایمان کے اوپر تشدد روا رکھا جاتا تھا. پھر اس میں منکرین جو تھے اور خاص طور پہ کفار مکہ، ان کے جو اعتراضات تھے مشرکین کے، ان اعتراضات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک طویل طریقہ اختیار کیا گیا ہے، طویل اسلوب اختیار کیا گیا ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کا رد کرنے کے لیے. لہذا ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے جو پہلی 89 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، 89 تک، یہ ٹوٹل آیات اس کی 128 ہیں. اور اس میں سے یہ جو 89 آیات ہیں 1 سے لے کر 89 تک، 89 تک، یہ آیات 2 مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک ہے توحید کو ثابت کرنے کا مضمون اور دوسرا ہے شرک کو رد کرنے کا. لہٰذا اثبات توحید اور رد شرک یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے ان دونوں مضامین کو ظاہر کرنے کے لیے یا ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں آفاق و انفس یعنی جتنی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس سے دلائل دیے گئے ہیں، اور جو مختلف وجود اس دنیا میں اس دھرتی پر چل رہے ہیں جن کو انسان خوب پہچانتا ہے، ان کو بطور استدلال پیش کیا گیا ہے توحید کے اس بات کے لیے اور شرک کے رد کے لیے. اور یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. اسی طرح جو مشرکین کی اور منکرین نبوت اور منکرین توحید کے جو اعتراضات ہیں اور ان کی جو کٹ حجتیاں ہیں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور جو وہ باطل کے اوپر اور اپنے غلط عقائد کے اوپر اصرار کر رہے ہیں اور اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو خاص نام دیا ہے اللہ نے یہاں ان آیات کے اندر. اور وہ نام دیا ہے ان کی اس کیفیت کو، اس انکار کی کیفیت کو، اس ہٹ دھرمی کی کیفیت کو استکبار کا نام دیا ہے. یہ مستکبرین ہیں یا متکبرین ہیں، اور متکبرین کا کیا انجام ہونے والا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اس کے برے نتائج سے ڈرایا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے. تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک یہ مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں جن کو ہم عمومی طور پر اثبات توحید اور رد شرک کہہ سکتے ہیں. آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 119 تک کا جو حصہ ہے اس سورت کا، اس میں کچھ احکام دیے گئے ہیں، کچھ اخلاقی معیار بتایا گیا ہے مسلمانوں کو. اور جیسا کہ آیت نمبر 90 جو ہے جہاں سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے مضامین کا، آیت نمبر 90 کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس کو آیت احسان بھی کہتے ہیں، جس کو تقوی کی جامع آیت کہتے ہیں، کہ اس کے اندر اللہ نے تقوی جمع کر دیا. بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہ گویا یہاں جو احکام دیے گئے ہیں ایک شاندار اور بہترین اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اور اس کی تشکیل کی بنیادیں رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جامع طور پر اس کا
اظہار فرما دیا ہے۔ اور اگرچہ مکی صورت ہے لیکن گویا مدنی ریاست کی بنیاد رکھنے اور پاکیزہ مدنی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد کی طرف رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یوں اس میں معیار بھی بتایا گیا ہے، اور پھر حلال و حرام، حالانکہ حلال و حرام کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً وہ شرعی احکام ہیں کہ جو مدنی معاشرہ قائم ہو جانے کے بعد دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر حلال و حرام کی آیات ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 جو کہ حلال و حرام سے متعلق احکام رکھتی ہیں، بالکل اس سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے آیت نمبر 115 سورۃ النحل کے اندر موجود ہے۔ یہ مکی آیت، لیکن حلال و حرام کا وہ حکم جو مدنی آیات کا خاصہ ہے وہ اس کے اندر دیا گیا۔ حالانکہ احکام ہم کہہ دیتے ہیں جب ہم مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالعموم مشہور ہے کہ صورت جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے اندر احکام کی بات نہیں کی گئی، مدنی صورتوں کے اندر احکام کی بات کی گئی ہے۔ اب حلال و حرام ان بنیادی احکام میں سے ہے جو مدنی صورتوں کا خاصہ ہے، لیکن اس سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 115 کے اندر اس کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح جو دعوت و تبلیغ ہے، اسلام کی جو اشاعت ہے، اس کے لیے جو تقاضے ہیں بنیادی اور جو معیار ہے اس کا ذکر بھی اس میں کیا گیا ہے، اور وہ بالکل سورت کے اختتام پہ جا کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جو دعوت نبوی کے جو شاندار جو حکمت عملی ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جو آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 128 تک، یعنی سورت کے آخر تک یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ النحل کا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی گئی ہے، ڈھارس بھی بندھائی گئی ہے، اور گویا ان کو ایک خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ آپ ہجرت کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک خاص معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اور ایک گویا کامیابی کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ لیکن کس طرح کا رویہ آپ نے رکھنا ہے باطل کے مقابلے میں، اس رویے کو ایک حکمت عملی کی شکل میں بتایا گیا۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ نے دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ نے دین کی دعوت کا کام جاری رکھنا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں صرف جو ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات یا آفاق و انفس کے صرف دلائل نہیں دیے گئے، بلکہ اس میں ایک شاندار حکمت عملی مسلمانوں کو دی گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، جو پھر بعد میں بنیاد بنی، آپ کہہ لیجئے کہ مدنی معاشرے کی تشکیل کی اور اس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کی۔ اب آ جائیے اس کی پہلی آیت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تمہید کے تنبیہ کے اتی امر اللہ، آ گیا ہے اللہ کا حکم۔ اب یہ کون سا حکم ہے جو آ گیا ہے؟ اور عطا ماضی ہے، یاتی اس کا مضارع ہے، اور معلوم ہے ہم سب کو کہ مستقبل کی بات ہو یا حال کی بات ہو تو عربی میں مضارع کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ماضی کا مطلب تو گزرا ہوا ہے، عطا امر اللہ، آ گیا ہے اللہ۔ کون سا حکم جو آ گیا ہے یا آ چکا ہے؟ فلا تستعجلوا، پس جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو۔ استعجال عجلت سے ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ کسی بھی کلمے کے ساتھ یا کسی بھی مادے کے ساتھ الف سین تے لگ جاتا ہے تو اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں کہ کوئی مانگ رہا ہو، کوئی طلب کر رہا ہو۔ تو اس فلا تستعجلوہ کا معنی یہ ہوگا کہ پس تم جلدی نہ مانگو، جلدی نہ مچاؤ۔ اس لیے میں نے ترجمہ اس کا کیا ہے کہ بس تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اللہ وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس چیز سے جس جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کوئی اللہ کا حکم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی عذاب ہو، کوئی عذاب کی بات ہو، اور اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھی کوئی ایسی بات جس کے لیے کفار مکہ جلدی مچا رہے تھے، چاہے وہ عذاب ہے اور چاہے وہ قیامت ہے، لیکن وہ جلدی مچا رہے تھے، اور پھر جب وہ نہیں آ رہی تھی یا نہیں آ رہا تھا
جس کو بھی وہ جس جلدی مچا رہے تھے، تو اس کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم صداقت کا ثبوت سمجھ رہے تھے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کر رہے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو لاؤ اللہ کا عذاب کدھر؟ اور پھر جب وہ عذاب آ نہیں رہا تھا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے اندر کوئی شک ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ یا پھر دوسرا شک، ظاہر ہے جو بھی ذہن قیامت تک کے لیے کسی بھی طرح کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر شک کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کی وحدانیت پر شک کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی توحید پر شک کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں متردد ہوگا تو اس کا کبھی بھی عقیدہ توحید بھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ایک عقیدہ جو ہے وہ کسی کا خراب ہو تو دوسرا عقیدہ تو صحیح ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک گمراہ فرقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ توحید ان کی بڑی اچھی۔ یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیجئے۔ جو رسالت کو نہیں مانتا وہ کبھی توحید کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ توحید کو مان رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا جتنا بھی اچھا عقیدہ ہو وہ ناقابل اعتبار ہے۔ ایمان ایک کل ہے، عقیدہ ایک کل ہے، اس کے کسی ایک جز کا انکار بھی پورے کل کا انکار سمجھا جائے گا۔ اس عقیدے کو سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے۔ اب بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلا رہے تھے، تکذیب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے، اور گویا عذاب کا نہ آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تکذیب نہیں ہے، بلکہ گویا وہ اس سے یہ مراد لے رہے تھے کہ تم جس اللہ کا تعارف کروا رہے ہو وہ نعوذ باللہ من ذالک اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمارے اوپر عذاب نہیں لا سکتا، وہ ہمارے لیے قیامت نہیں لا سکتا۔ اس لیے اس کی وضاحت بھی کی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تم جس غلط عقیدے کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کا اظہار کر کے عذاب نہ آنے کو تم سمجھ رہے ہو دلیل اپنے عقیدے کی، اپنے باطل عقیدے کی، تمہیں کیا معلوم سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جو لوگ شرک کر رہے ہیں اور اپنے اس غلط عقیدے کو شرک کی بنیاد بنا رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا حقیقت سے۔ اللہ کی ذات تو بہت بلند اور پاک ہے، اس کے وہ عیبوں سے پاک ہے۔ سبحانہ کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے نا، تسبیح سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے، اس لیے کہ ہم ایک کلمہ جو قرآن میں بھی آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ بس اتنا یہ کلمہ کہہ لے 100 دفعہ، فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ اتنا عظمت والا کلمہ کیوں ہے؟ کیا ہے اس کلمے کے اندر؟ تو تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہم کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ پاکی کس چیز سے؟ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرنا۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے بارے میں کسی شک کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یا اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں اس کو کوئی شک ہے، یا جو زمانے میں یا دنیا میں یا مادی دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر کسی شک و شبہ کی بنیاد بنا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں تسبیح ہے سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ یعنی جس طرح کا بھی عیب اور نقص کسی کے تصور میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ما برا ہے۔ اب گویا یہ ایک سلبی خصوصیت ہے، سلبی منفی خصوصیت ہے کہ یہ عیب بھی اللہ میں نہیں ہے، یہ عیب بھی اللہ میں نہیں ہے۔ عیب کا، نقص کا، کمی کا، کجی کا جتنا بھی کوئی تصور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے تسبیح کا معنی، لیکن یہ سلبی پہلو، اس کا ایجابی پہلو وبحمدہ ہی ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے شکر، اور شکر بھی وہ جو نعمت کے مقابلے میں ہو۔
لہذا جب سبحانہ یا سبحان اللہ و بحمدہ کہا جاتا ہے تو جو اس کا سلبی اور ایجابی دونوں پہلو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر خوبیاں نہیں ہیں. خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے دنیا کائنات میں کسی اور کی اتنی خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی جتنی اس کی. لہذا سلبی اعتبار سے بھی انتہا کہ عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ایجابی اعتبار سے بھی انتہا. یہ ہے تسبیح کا معنی. جب اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ سبحانہ تو سلبی اور ایجابی پہلو دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. وہ پاک ہے ہر طرح کے ان عیوب و نقائص سے جو تمہارے تصورات میں آتے ہیں اور اس کے اندر وہ ساری خوبیاں اور کمالات موجود ہیں جو تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہے. لہذا تمہارے ذہن میں قیامت نہ آنے کی وجہ سے یا عذاب اللہ کا نہ آنے کی وجہ سے یہ اگر شک پڑ رہا ہے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ شک پڑ رہا ہے کہ اللہ جو ہے عذاب لانے میں یا قیامت برپا کرنے میں کمزور تو نہیں ہے، یہ جو تمہارے شکوک و شبہات ہیں سبحانہ وہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک وتعالی اور بہت بلند ہے عما یشرکون جو وہ شرک کر رہے ہیں. یہ شرک کی بنیاد ان کے یہ غلط تصورات. اب عطا امر اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ایک بڑی خوبصورت ترتیب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علامہ قرطبی نے لکھی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی پہلی آیت، کہ قیامت تو قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے قریب آ گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں آتی. تو دیکھتے رہے انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آئی. چند دن چند ہفتے انتظار کیا، کوئی نہیں آئی تو وہ پکے ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں ٹھیک نہیں ہیں. پھر یہ آیت اتری سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب اور ان کے حساب کا دن ان کے سر پہ آ پہنچا ہے، قریب آ گیا ہے. گویا قرب قیامہ ہم عنہا موردون، اور لوگ ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب انہوں نے انتظار کرنا شروع کر دیا. اچھا حساب کا وقت قریب ہے تو قرب قیامت کا انتظار کرنے لگے. کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا کہ اس کو سمجھیں کہ یہ قرب قیامت ہے. اللہ اکبر. تو پھر وہ گویا اپنے ان باطل عقائد میں مزید پختگی محسوس کرنے لگے. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، عطا امر اللہ، قریب نہیں آیا، یوں سمجھو آ چکا ہے، وقوع پذیر ہو گیا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، اللہ کا حکم تو آ گیا ہے. اور ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ اس کا وقوع پذیر ہونا اتنا یقینی ہے کہ جتنا ماضی میں کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہو. یعنی جیسے ماضی میں کوئی واقعہ، ہمارے ہاں ماضی ہے نا، اللہ کے ہاں تو ماضی حال مستقبل ایک ہی ہے. اللہ کے ہاں تو ایک وقت کل ہے، اللہ کے سامنے ہے. جیسے ہمارا علم ماضی کے اعتبار سے، اللہ کا علم مستقبل کے اعتبار سے بھی ویسے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں کامل ہے. ہمارے علم کی اللہ کے علم کے ساتھ نہ صرف درجے کے اعتبار سے ہم کوئی نسبت اللہ سے نہیں رکھتے، بلکہ نوعیت کے اعتبار سے بھی ہم انسانوں کے علم کی اللہ کے علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں. لہذا اللہ کے علم میں تو آ چکا ہے، وہ یقینی ہے. یہ انسانوں کا علم ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. تو یہ جو اسلوب بیان ہے یہ بتاتا ہے کہ جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہو اس کا وقوع پذیر ہونا اتنا یقینی ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ تمہارے سروں پہ آ چکا ہے. لہذا قرآن جہاں بھی کہیں مستقبل کے حوالے سے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، قاتلہم اللہ، اللہ نے مار دیا، ان کو قتل کر دیا، یہ اصل میں پھٹکار کے لیے، مرے ہوتے نہیں، زندہ پھرتے ہیں ظاہر، لیکن ان کے اوپر لعنت ہو گئی. یا جو بھی مستقبل کی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں جب قرآن
اب ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ امر ہے جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی، لہذا وہ قیامت یا وہ عذاب جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا اس قدر یقینی ہے کہ جیسے یہ ہو چکا۔ یعنی آپ بھی اور ہم اپنے معمولات میں ہم کمزور انسان بھی، جن کے ہر عمل کے اندر اس کا نتیجہ کبھی یقینی نہیں ہوتا، ہمارے اعمال میں کوئی نتیجہ کبھی یقینی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحہ پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جس کا وقوع پذیر ہونا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہو تو ہم ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، اپنے اسلوب بیان میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، حالانکہ آپ ابھی راستے میں ہوتے ہیں، آپ نے خاص وقت میں پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مقررہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ایک تو اس اسلوب بیان کا معنی یہ ہے کہ وقوع پذیر ہونا یقینی، اور دوسرا اس کا اور معنی بھی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ بات اس سے مراد امر اللہ سے مراد قیامت ہو، یا امر اللہ سے مراد اللہ کا عذاب ہو، یا جو بھی ان کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ ہو، اس کے وقوع پذیر ہونے کی ابتدا تو ہو چکی ہے واقعتاً۔ اصل میں امر اللہ کو بھی سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خلق اور امر کو الگ الگ کیا، الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھا ہے، ایک خلق ہے ایک امر ہے۔ خلق کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ، یہ جو مادی دنیا ہے جس میں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ایک وقت لگتا ہے، ایک تدریج ہوتی ہے، ایک سیکوینس بنتا ہے، اور اسباب پے در پے جڑتے چلے جاتے ہیں، پھر جا کے کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس پہ چند گھنٹے لگتے ہیں، بعض اوقات چند دن لگتے ہیں، بعض اوقات چند مہینے، اور بعض اوقات چند سال لگ جاتے ہیں چیزیں وقوع پذیر ہوتے ہوتے۔ یہ خلق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدریج کے ساتھ پیدا فرما دیا، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ معاملہ مادی دنیا کا ہو اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو وہ ایک ہی دن میں وقوع پذیر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا ہے، یا اگر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دی تو اس کے لیے وہ پروسیس تو مکمل ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کی گود میں لا کے بیٹا بٹھا دے، یہ اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن خلق کے معاملے میں جس کا تعلق مادی کائنات کے ساتھ ہے، اس کے معاملے میں وہ اس نے جو تدریج کا اور جو طبی قوانین کا ایک طریقہ ایک اسلوب اپنایا ہے وہ اسی کو ملحوظ رکھتا ہے۔ لہذا بشارت ہو گئی بیٹا مل جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی بیٹا آ کے گود میں پڑ گیا، نہیں، اس کا وہ پورا پروسیس جو مادی رکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن امر اس سے مختلف ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا تو وہ چیز مادی اسباب کی پابند نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اس کی، حکم بھی اسی کا، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن میں انما امرہ، اس کا حکم کیا ہے؟ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا بس وہ یہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کے امر کے وقوع پذیر ہونے میں نہ سال لگتے ہیں، نہ مہینے لگتے ہیں، نہ گھنٹے لگتے ہیں، نہ ہفتے، نہ دن، نہ منٹ، کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ، یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، کتنا عرصہ لگے گا، اللہ کا حکم تو یوں سمجھو سر پہ کھڑا ہے ہر وقت، بس یوں اللہ کا حکم ہونا ہے۔ اگر اس نے حکم دے دیا تو یہ چھت گر جائے گی، اس نے حکم دیا تو یہ زمین پھٹ جائے گی، مادی اسباب ہیں چاہے نہیں ہیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ،
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ زمین پھٹ جائے؟ یہ نہیں پھٹ رہی تو اس کا امر نہیں آیا، چھت نہیں گر رہی۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی تو اس کی مہربانی، اس کی رحمت۔ اگر وہ حکم دے دے ایک لمحے میں سب تلپٹ ہو جائے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس نے کہنا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم اپنی نوعیت کے اندر یہ طاقت رکھتا ہے اور یہ قدرت